نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کہا جاتا ہے کہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے، تو آج آپ کے لیے اللہ والوں کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس ماہ شعبان میں کسی بھی دن کرنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسے بدلتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانیاں نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان میں یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، اور اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے میرا کوئی بہن بھائی روزانہ نہ کر سکے تو کسی ایک دن فرصت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے والا انشاءاللہ بعد میں مجھے چولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کے پورے مہینے میں ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی انسان کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا سکتا ہے، بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر میں بے برکتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگیوں سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو بھائیوں اور بہنوں، وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ لازمی کر لے، اور پھر اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا انشاءاللہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت جو تکلیف آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، یا کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھیے کہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتے جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور ان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ ضرور کر لینا۔ اتنا طاقتور، اتنا اثر انگیز وظیفہ ہے کہ اگر میرے پاس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا کہ اس ماہ شعبان میں یہ وظیفہ ضرور کر لو، اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب اپنے رب سے لکھوا لو، کیونکہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک مانگنے والے کو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ بھی شعبان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ صحابہ، یہ میرا مہینہ ہے، یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اللہ کے
حبیب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو سوچیں کیا وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ ناظرین، پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ اس کا ہر دن کتنی قبولیت کا ہے، ہر رات کتنی قبولیت کی ہے۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پریشانی، کسی بھی تکالیف، کسی بھی تنگ دستی، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو وہ ماہ صوبان کا یہ وظیفہ ضرور کر لیجیے اور یہ سوچ کر کیجیے کہ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا آج آخری دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیو میں جن بھائیوں بہنوں نے اپنے نام لے کر کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ان سب بہن بھائیوں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام بہن بھائیوں کے تمام جائز نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں بھائیوں اور بہنوں۔ یہ وظیفہ اگر آپ شعبان میں اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ روزانہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی بہن مصروفیت کی وجہ سے روزانہ یہ وظیفہ نہ کر سکے تو آپ نے شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ گھر پر یہ وظیفہ کر لیں، دکان پر کر لیں، دفتر میں کر لیں، اس چیز کی کوئی پابندی نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون اطمینان سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کیجیے گا، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ بھائی اور بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجیے، یا تو آپ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیجیے۔ اور کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، حاجت کی، خاص مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی بھی نیت کر لیجیے کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو اس چیز کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں، میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے بھی آپ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجیے کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے
الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کرنی ہے اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک مرتبہ تسمیہ تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے بھائی اور بہنوں، بہت ہی آسان سا اور سادہ سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے یا ایسی کوئی پریشانی ہے یا ایسی کوئی مصیبت ہے یا جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام اور سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں، غیب سے اللہ آپ کے رزق دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ ناظرین، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ شعبان المعظم میرے محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رب کریم کے منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ تو 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا ہر حاجت غیب سے انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ تو یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ سورۃ الکوثر کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اللہ کی لاڈلی سورت کا وظیفہ ہے، ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جس کے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں بے برکتیاں بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا تالا لگا رہتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ وظیفہ اس مقصد کی تمام رکاوٹیں اور تمام پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر بے اولادوں کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 10 بار پڑھنا ہے، اور ناظرین جتنا خوبصورتی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، آپ تو کیا انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا وہابو، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر، اور یہ 2 وظائف کرنے کے بعد آج آپ نے تیسرا وظیفہ جو کرنا ہے ناظرین کرام، انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مشرف وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے کہاں ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کسی کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا،
کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد رب کو راضی کر لینا ہے، رب کو منا لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کرنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن گن کر 11 بار کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر اور راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنا اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ انشاءاللہ رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ تو ناظرین، آج کی مکمل عمل کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کا وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں فکر و فاقے ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی طرح طرح کی پریشانیاں، آپ کے طرح طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں آپ کی ٹوٹ جائیں گی۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز پر بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی طرح کی مشکل، جو کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، اتنا قرض ہے کہ اس کے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو میرے وہ تمام بھائی بہن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں ایک مرتبہ ضرور کر لیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ انشاءاللہ وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد، جس کے لیے آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرمائے گا اور اللہ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کی مشکلات حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پھر آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے بھی دعا کی جائے تو وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں مینشن کرتے جائیں۔ اگر آپ ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔